مسلمانوں کے خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وسیع و عریض اسلامی سلطنت کے حاکم ہونے کے باوجود اپنی زندگی کا معیار معمولی اور سادہ رکھا، بے تکلف سادہ اور عام آدمی کی سی زندگی بسر کی۔ آپ نے اپنی زندگی کو خوشحالی، عیش و عشرت، لذیذ کھانوں اور آسائشوں سے دور رکھا، اور ہمیشہ سادگی اختیار کی، کبھی مہنگے کپڑے یا کبھی لذیذ کھانے نہیں کھائے۔ جب آپ ملک شام کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ راستے میں دریا آیا تو آپ دونوں حضرات اس جگہ پر تشریف لائے جہاں پانی کم تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اونٹنی سے اترے اور اپنے چمڑے کے موزے اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لیے اور پھر اونٹنی کی طرف لگام تھام کر پانی میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ یہ کام کر رہے ہیں اور مجھے یہ پسند نہیں کہ یہاں کے لوگ آپ کو نظر اٹھا کر دیکھیں۔ ارشاد فرمایا کہ افسوس اے ابو عبیدہ، یہ بات تمہارے علاوہ کسی نے نہیں کہی۔ میں تو اس عمل کو امت محمدیہ کے لیے مثال بنا دینا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہم ایک بے سر و سامان قوم تھے اور پھر اللہ کریم نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی، اور جب بھی ہم اسلام کے علاوہ کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے تو اللہ پاک ہمیں رسوا کر دے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار حج کے لیے مکہ مکرمہ کو روانہ ہوئے تو پورے سفر حج میں جہاں کہیں بھی آپ نے پڑاؤ کیا، یعنی کہ جہاں کہیں بھی آپ رکے، وہاں پر نہ آپ نے خیمہ لگایا، نہ کنات، اور بس کسی درخت پر چادر اور چمڑے کا دسترخوان ڈال لیتے اور اس کے سائے میں بیٹھ جاتے۔ جب کبھی شہر سے باہر کہیں سفر وغیرہ پر جاتے تو سفر کے دوران آرام کے لیے مٹی کا ڈھیر لگا کر اس پر کپڑا بچھاتے اور پھر آرام فرما لیتے۔ کبھی کبھی تو دیکھا گیا کہ نماز عید کے لیے ننگے پاؤں ہی تشریف لے جا رہے ہوتے تھے، اور جب سے آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے ہوئے دیکھا، تب سے آپ نے کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی۔ کبھی یوں ہوا کہ جب صاحبزادی نے روٹی اور ٹھنڈے شوربے میں زیتون ملا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا تو فرمایا کہ ایک برتن میں 2 سالن، میں اسے کبھی نہیں چکھوں گا۔ کبھی ایسا ہوا کہ خشک شامی روٹی دانتوں سے توڑ کر کھاتے، اور کسی نے پوچھا کہ یا امیر المومنین، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے نرم غذا لے آؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہاری نظر میں عرب میں کوئی ایسا شخص ہے جو عمدہ غذا حاصل کرنے کے لیے مجھ سے بھی زیادہ قوت رکھتا ہو؟ یعنی آپ حاکم تھے اور عمدہ غذا حاصل کر سکتے تھے، مگر پھر بھی قناعت اختیار کرتے ہوئے خشک روٹی تناول فرماتے۔ اور کبھی کبھی یوں ہوا کہ خشک گوشت کے ٹکڑوں کو پانی میں ابال کر لایا جاتا، کبھی یوں ہوا کہ قلیل مقدار میں تازہ گوشت لایا جاتا جسے آپ تناول فرماتے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ شدید بھوک کے عالم میں آپ کو ایک ہی کھجور ملی تو آپ نے اسے کھا کر اوپر سے پانی پی لیا، پھر اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر ارشاد فرمایا کہ بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کو اس کے پیٹ نے جہنم میں داخل کیا۔ تو کبھی ایک وفد آ کر ٹھہرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے روزانہ کھانے کے وقت ایک سوکھی روٹی چورا کر کے لائی گئی، جسے آپ کبھی گھی کے ساتھ اور کبھی زیتون کے ساتھ تو کبھی دودھ کے ساتھ تناول فرماتے۔ ملک شام کے سفر میں اہلیہ کے مقام پر پہنچے تو طویل سفر کے سبب بدن پر موجود قمیض پیچھے سے پھٹ گئی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں کے حاکم کو اپنی قمیض دھلوانے اور پیوند لگانے کے لیے دے دی۔ حاکم نے پیوند لگا کے اسے دھلوا دیا اور ساتھ ہی اس جیسی ایک نئی قمیض بنوا دی اور آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر دی۔ آپ نے نئی قمیض کو دیکھا اور اس پر ہاتھ پھیرا اور اپنی وہی پیوند والی پرانی قمیض پہن لی اور فرمایا کہ میری یہ قمیض تمہاری قمیض کے مقابلے میں زیادہ پسینہ چوسنے والی ہے۔ کبھی یوں ہوا کہ آپ کو نماز جمعہ کے لیے تاخیر ہو گئی۔ جب آپ تشریف لائے تو لوگوں سے معذرت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی اس قمیض کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی قمیض نہیں ہے۔ کسی نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان قمیض پر 4 پیوند دیکھے تو کسی نے دیکھا کہ آپ کے کپڑوں میں اوپر تلے 3 پیوند یعنی کہ کپڑے کے جوڑ ایک جگہ پر لگے تھے کہ ایک پیوند گل گیا تو اس کے اوپر ایک اور لگا لیا گیا۔ کسی نے دیکھا کہ آپ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں خطبہ دیا اور اس وقت آپ کے تہبند شریف میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔
کسی نے دیکھا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور تہبند پر 12 پابند ہیں، کسی نے آپ کو نماز کی حالت میں دیکھا کہ تہبند پر کئی پابند ہیں اور کہیں کہیں اس میں چمڑا بھی لگا ہوا ہے۔ قحط کے زمانے میں آپ کے تہبند پر 16 پابند لگے دیکھے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے بقدر کفایت ہی خوراک لیا کرتے تھے اور گرمیوں میں ایک لباس لیتے، اگر وہ کہیں سے پھٹ جاتا تو اسے پابند لگا لیتے، جب تک اس سے کام چلتا چلا لیتے اور پھر اسے تبدیل کر لیتے۔ ہر سال پچھلے سال سے کم درجے کا کپڑا ہی لیتے۔ کسی نے آپ سے اس معاملے میں بات کی تو آپ نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کے مال سے اپنے خرچے کے لیے مال لیتا ہوں اور مجھے اتنا ہی کفایت کرتا ہے۔ کسی نے یوں بھی روایات کی کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اور اپنے گھر والوں پر یومیہ فقط 2 درہم خرچ کیا کرتے تھے۔ کسی نے یوں بتایا کہ جب آپ حج کے لیے گئے تو آپ نے فقط 180 درہم خرچ کیے۔ جب آپ کو ضرورت پیش آتی تو آپ بیت المال سرکاری خزانے سے قرض بھی لے لیتے اور بعض اوقات بیت المال کے نگران آپ کے پاس آتے اور قرضہ واپس مانگتے اور لٹانے کا پابند کر دیتے، لہٰذا آپ کی قرضے کی رقم لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ کبھی یوں ہوتا کہ جب آپ کا وظیفہ ادا کیا جاتا تو آپ اس میں سے قرض کی رقم لوٹا دیتے۔ جب رمضان المبارک کی آمد ہوتی تو آپ یکم رمضان کی شب نماز مغرب کے وقت لوگوں کو نصیحت آمور خطبہ ارشاد فرماتے اور آپ کو کثرت سے مسواک کرتے دیکھا گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جس سادگی اور عاجزی نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کو 4 چاند لگائے، اس زمانے میں ان کی جس ادا پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن ہو وہ اپنا کر ہم فاروق اعظم کی پیروی کی برکتیں پا سکتے ہیں۔